ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاکسار جلیل اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. کچھ دنوں سے آپ یوٹیوب پر ایک انٹرویو دیکھ رہے ہیں جو کہ پروفیسر منور احمد ملک صاحب کا ہے، جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ میں پہلے احمدی تھا اور میں نے احمدیت کو چھوڑ دی اور تحقیق کی، اور تحقیق کرنے کے بعد میں نے احمدیت کو چھوڑ دی ہے. یہ سب سے پہلا انٹرویو جو آیا ہے وہ میرے علم کے مطابق 1 مئی 2021 کو KTV آفیشیل جو یوٹیوب کا چینل ہے دیوبندیوں کا، اس پر آیا ہے. میں اس چینل کا تھوڑا سا آپ کو تعارف کروا دیتا ہوں کہ وہ دیوبندیوں کا چینل ہے. اس چینل کا صرف اور صرف یہ کام ہوتا ہے کہ جہاں پر چھوٹی سی کوئی خبر ہوتی ہے اس کو وہ جناب یہ بھاگ کے وہاں پہ جاتے ہیں، وہاں پہ جانے کے بعد اس کو پھر بڑی بڑی سرخیاں لگا کے عوام الناس کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے یہ کارنامہ سر انجام دے دیا ہے. اب تقریباً کچھ دن قبل کسی علاقے میں کوئی فائرنگ یا کوئی چھوٹی سی واردات ہوئی تھی، پتہ نہیں کیا چکر تھا، کیا حالات و واقعات تھے، لیکن اس نے وہاں جا کے یہ رانا حسن جو ہے اس نے وہاں جا کے وہاں سرخیاں لگانے کی کوشش کی. وہاں جا کے اس نے کہا کہ یہ احمدیوں نے دہشت گردی کی ہے، وہاں پہ فائرنگ کی ہے. اور پھر اس نے اسی ویڈیو میں یہ بھی بات بیان کر دی کہ وہاں کا جو مقامی تھانہ ہے اس نے جو FIR کاٹی ہے، اس نے کہا کہ ان کا کوئی معمولی جھگڑا تھا جس کی وجہ سے FIR کٹی ہے. یعنی اس نے اپنی ویڈیو میں خود ہی اپنے چینل کا بانڈا پھوڑ دیا کہ ہمارا کام صرف یہ سوشل میڈیا پہ انتشار پھیلانا ہے، یہ مذہبی منافرت پھیلانا ہمارا اور کوئی کسی قسم کا کام نہیں ہے. تو اس چینل پہ پھر یہ دیکھیں مزے کی بات ہے کہ جہاں کہیں اور فائرنگ ہوتی ہے، لوگ مارے جاتے ہیں، قتل کیے جاتے ہیں، کہیں بھی آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا، یہ رانا حسن کہیں بھی نظر نہیں آئے گا. لیکن جہاں مذہبی بات آئے گی وہاں پہ یہ گھس جائے گا کیونکہ اس نے مذہبی منافرت پھیلانی ہوتی ہے. احمدیوں کی بات ہے کہ تو یہ وہاں آپ کو نظر آئے گا کیونکہ اس نے صرف اور صرف نفرت پھیلانی ہوتی ہے. اچھا بہرحال سب سے پہلے انٹرویو منور احمد ملک صاحب کا جو آیا وہ 1 مئی 2021 کو آیا. اس کے بعد پھر 11 مئی 2021 کو آقا کا غلام یوٹیوب چینل ہے اس کے اوپر یہ انٹرویو آیا. اچھا اس کے بعد پھر مزید یہ 16 مئی کو یعنی 3 دن پہلے یہ ختم نبوت ٹائمز چینل پر یہ انٹرویو آیا ہے اسی شخص کا، یہ پروفیسر منور احمد ملک صاحب کا، جس میں انہوں نے یہ بلند و بانگ دعویٰ کیا ہے. یہ کہا ہے کہ جناب میں پہلے احمدی تھا، میں نے تحقیق کی ہے، تحقیق کرنے کے بعد میں نے جو ہے وہ جماعت احمدیہ کو چھوڑ دیا ہے کیونکہ مرزا صاحب کی کتابوں میں جو میں پڑھتا رہا ہوں مجھے کوئی چاشنی نہیں ملی، کوئی مزہ نہیں آیا، کوئی سرور نہیں ملا. یہ ان کا دعویٰ تھا. اچھا اب اس کی حقیقت کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ 1999 کی بات ہے جب یہ کچھ عہدوں پر بھی تھے اور ان کی یہ خواہش تھی، ان کا یہ ان کی مرضی تھی کہ مجھے بڑے بڑے عہدے دیے جائیں، میں ہی جیلم کا امیر بنوں، میرے پاس ہی بڑے بڑے ہولڈ ہوں، میں ہی جماعت کو ہولڈ سنبھالوں، جیلم میں پورے جیلم کا ضلع جو ہے پورے جیلم کی وہ سرپرستی وہ میں ہی کروں اور کوئی بھی نہ ہو. اور یہ جو اصلاح و ارشاد کا شعبہ ہے اس کی کوئی کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے، میں ہی سارے کام کر دوں گا. یعنی کہ اس بندے کو اپنا آپ منوانے کی بڑی سیکھ، میں اپنا آپ منواؤں اور اپنے آپ کو میں آگے لے کے آؤں، میرے پاس ہی سارے عہدے ہوں، میں ہی سارے ہولڈ سنبھالوں، سارے لوگ مجھ سے پوچھ کے کام کریں. یہ آپ کو پتہ کہ کئی لوگوں کی یہ فطرت، کئی لوگوں کی یہ عادت ہوتی تھی، کئی لوگ کہتے ہیں کہ یار میرے ایک نام ہو، میں ہی کام کروں، حالانکہ کام دوسرے کر رہے ہوں، یار کام دوسرے کا نہ میرا شامل ہو جائے. تو اس بندے کی جو سوچ تھی وہ یہ تھی. یہ جماعت احمدیہ کے جتنے بھی یہ خلیفۃ مسیح رابع رحمۃ اللہ علیہ کے کئی حکموں کا نافرمانی بھی کیا کرتے تھے، جماعت کی کئی باتوں کی یہ حکم عدولی کرتے تھے. جماعت اگر ان کو کسی چیز سے منع کرتی تھی کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا، اس کے باوجود یہ کام کیا کرتا تھا. یہ منع نہیں ہوتا تھا، اس کو اپنے حکم چلانے کی بڑی تھی کہ میں اپنا حکم چلاؤں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ انہوں نے MSc جو انہوں نے کہا MSc میں نے فزکس میں کی تھی، تو دماغ میں جب علم چڑھ جاتا ہے، وہ دماغ جب پاگل ہونے لگتا ہے تو اس کے بعد پھر اس طرح کی بندہ حرکتیں کرتا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں. علم کا غرور، علم کا تکبر بڑی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ روندا جاتا ہے، وہ منہ کے بل گرتا ہے. اللہ تعالیٰ علم کے غرور اور علم کے تکبر سے ہر شخص کو بچائے، آمین. علم کا تکبر ہو، طاقت کا تکبر ہو یا کسی بھی چیز کا وہ تکبر ہو، وہ اس کو لے ڈوبتا ہے. بہرحال اس بندے کی یہ ایک مین وجہ تھی، سب سے بڑی وجہ تھی کہ اس کو یہ شوق تھا کہ سارے عہدے سارے ہولڈ میرے پاس ہی ہوں. پھر جو وہاں کے جیلم کی امیر جماعت تھے، امیر ضلع تھے، انہوں نے یہ پھر سوچا کہ وہ بڑی مطلب ہمدردی رکھتے تھے شخص کے متعلق، اس کے باوجود بھی بڑے وہ ہمدردی انسان سے، بڑے عاجز انسان سے، انکسار انسان تھے. انہوں نے پھر حضرت مرزا طاہر احمد صاحب خلیفۃ مسیح رابع رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں یہ درخواست کی کہ پیارے آقا یہ پروفیسر منور ملک صاحب کی یہ خواہش ہے، یہ کہتے ہیں کہ یا انہوں نے کچھ بات بیان فرما کے یہ بات ان کو نائب امیر جو ہے وہ ضلع بنا دیا. اس وقت نائب امیر 2 تھے، ایک یہ تھے اور ایک دوسرے تھے، اور نائب جو امیر ضلع تھے انہوں نے اپنی درخواست
پہ اپنے وہ ان کے کہنے پہ انہوں نے ان کو نائب امیر بنوایا، یعنی پروفیسر منور احمد ملک صاحب کو، جو کہ یہ کہتے ہیں جی میں نائب امیر بھی رہا، لیکن یہ نہیں کہا کہ میں نے ترلے منتے کروا کہ میں نائب امیر بنا رہا اور میری کیا عادات تھی، میں نے کس وجہ سے میں نائب امیر بنا۔ یہ اپنے چینل یہ جو انہوں نے اپنا انٹرویو دیا اس میں تو یہ کہتے ہیں کہ میں نائب امیر بھی رہا ہوں، یعنی بڑے بڑے عہدوں پہ جو رہا ہوں اس میں نائب امیر کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے، لیکن یہ وہاں پہ ذکر نہیں کیا کہ نائب امیر میں بنا کس وجہ سے ہوں، کس لیے بنا ہوں۔ میں نے وہ جماعت کے لوگوں کو بڑا تانگ کیا تھا، تو اس وجہ سے پھر امیر ضلع نے ہمدردی اور وہ ہمدردی سے اور پیار سے پھر وہ خلیفۃ مسیح رابع رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں یہ درخواست کی اور انہوں نے پھر ان کو نائب امیر جو ہے وہ بنا دیا۔ لیکن نائب امیر بننے کی بھی خواہش کدھر تھی؟ نائب امیر کی تو خواہش نہیں تھی، بلکہ خواہش تھی امیر ضلع بننے کی، کیونکہ ان کو یہ تھا کہ سارے ہولڈ میں سنبھالوں، سارے کام میں سنبھالوں۔ تو جب نائب امیر ہی بنے تو اس کے بعد بھی انہوں نے وہ باس نہ کی، بلکہ اس کے بعد پھر جماعت احمدیہ کی ایک مسجد تھی جو ادھر تھی ضلع جیلم میں ہی، وہاں پر محمود آباد کا جو علاقہ ہے وہاں پر جماعت احمدیہ کی مسجد تھی، اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی جگہ تھی جو جگہ احمدیوں کی تھی، وہ کسی نان احمدی کی نہیں تھی، نہ ہی وہ جگہ ان کی تھی، یعنی پروفیسر منور احمد ملک صاحب کی تھی۔ یہ اپنے انٹرویو میں کہتے رہے ہیں کہ میں نے جب وہ جماعت کو چھوڑا، جماعت احمدیہ کو چھوڑ دیا، تو چھوڑنے کے بعد میں نے اپنی ایک جگہ تھی، میرے نام جگہ تھی، وہ میں نے جگہ مولویوں کو دے دی، ختم نبوت کے مدرسے والوں کو دے دی، انہوں نے وہاں پہ مدرسہ بنا لیا اور وہ آج تک مدرسہ ہے۔ یہ بھی انہوں نے غلط بیانی اور جھوٹ سے کام لیا۔ یہ اس وقت خلیفۃ مسیح رابع رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ہی انہوں نے وہ جو جگہ جماعت احمدیہ کے مسجد کے ساتھ جگہ تھی وہ جگہ احمدیوں کی تھی، اور اس بندے نے دھوکے اور جھوٹ اور فراڈ سے، اس وقت یہ احمدی تھا، اخراج بھی نہیں ہوا تھا، مطلب یہ جماعت اس نے نہیں چھوڑی تھی، اس وقت جھوٹ اور فراڈ سے اس بندے نے وہ جگہ جو ہے وہ ختم نبوت والوں کو دے دی اور ان کو یہ جگہ بیچ دی۔ تو اس کے بعد جب جماعت احمدیہ کو یہ بات پتہ لگی تو جماعت احمدیہ نے اس کا اخراج کر دیا، خلیفۃ مسیح رابع رحمۃ اللہ نے اس بندے کا اخراج کر دیا۔ اس بندے نے جماعت نہیں چھوڑی، یعنی اس نے یہ تحقیق نہیں کہ اس نے جماعت چھوڑی نہیں، بلکہ اس کو جماعت سے نکالا گیا ہے۔ یہاں پر ہی بس نہیں، جماعت سے نکالنے کے بعد پھر اس بندے نے بڑے منتے ترلے کیے ہیں، خلیفۃ مسیح رابع رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے سے لیٹر لکھے ہیں۔ یہ اس کا بڑا ایک گینگ تھا، اس کے ساتھ کچھ لوگ اور بھی شامل تھے، جو کچھ لوگ چند لوگ تھے، کوئی 2 4 کو 5 6 لوگ اس کے ساتھ شامل تھے، جو اس کے ساتھ ہی یہ سمجھتے تھے کہ یہ بندہ آگے جائے۔ کچھ دوستوں کے ساتھ وہ کہتے ہیں نا وہ دوستوں کی صحبت بھی بری ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ کچھ اور دوست بھی تھے۔ جب انہوں نے اس طرح کی حرکات کی تو ان لوگوں کا پورے لوگوں کا اخراج ہو گیا۔ تو اخراج ہونے کے بعد ان لوگوں نے بڑی منتیں ترلے کی ہے، خلیفۃ مسیح رابع سے بھی، امیر ضلع سے بھی کہا کہ میری معافی کروا دیں، مجھ سے غلطی ہوگی، میں آئندہ اس طرح کی حرکات نہیں کروں گا۔ اس نے باقاعدہ خط لکھے، خطوط لکھے، اس نے خطوط لکھے، خط بھی نہیں، معافی کی کہتا رہا۔ تو خلیفۃ مسیح رابع رحمۃ اللہ نے یہ فرمایا کہ کم از کم میری زندگی میں میں اس کو معاف نہیں کر سکتا، اس کی کوئی معافی نہیں ہے، میری زندگی میں کم از کم اس بندے کی کوئی معافی نہیں ہے۔ یہ آپ کو میں یہ بات بتا رہا ہوں۔ اور یہ بندہ جو ہے، اور یہ پھر بعد میں کہتے ہیں میں نے تحقیق، اور اس کے ساتھ اور لوگ جو تھے انہوں نے پتنی ایک اور اس کے ساتھ جو دوست تھا اس نے پتنی حضور خلیفۃ مسیح رابع رحمۃ اللہ کو خط میں کیا لکھا، جس کے بعد حضور نے خلیفۃ مسیح رابع رحمۃ اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ بندہ آج کے بعد مجھے خط نہ لکھے۔ یہ بات وہ پتنی خط میں کیا لکھتا رہا۔ تو بہرحال یہ حضور نے یہ بات بیان فرمائی، اور کچھ 1 2 اور لوگ تھے جن کی معافی ہو گئی تھی، لیکن اس بندے کی معافی نہیں ہوئی، کیونکہ اس نے جو کام اس طرح کے کیے تھے، حکم کی وہ جماعت کی نافرمانی کرنا، اگر کوئی کام کرنا ہو اس کے ساتھ بغاوت کرنا، اس طرح کی اور بھی اس طرح کی کئی باتیں تھی۔ اور بعد میں یہ بندہ کافی دیر تک معافی مانگتا رہا۔ اب اس نے سوچا کہ یار مجھے معافی تو ملنی نہیں ہے، اور حضور نے یہ بات بیان کر دی ہے تو میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی حال بھی نہیں ہے، تو میں پھر یہ کرتا ہوں کہ میں پھر اعلان کر دیتا ہوں کہ جی میں مسلمان ہو گیا۔ تو اس کے بعد پھر اس نے جماعت احمدیہ کو چھوڑنے کا اعلان کیا، میں نے جماعت احمدیہ کو چھوڑ دیا۔ اس نے پھر اعلان کیا کہ میں نے جماعت احمدیہ کو چھوڑ دیا، اور لوگوں کو پھر یہ آ کے انٹرویو دے رہا ہے کہ جناب میں جماعت احمدیہ میں تھا، بڑا وہ سرگرم کارکن تھا، بڑی خدمات سرانجام بجا لاتا تھا، بڑے بڑے میں عہدوں پہ رہا ہوں، بڑے بڑے میں نے کام کیے ہیں، میں بڑی بڑی خدمت بجا لاتا رہا ہوں۔ یہ نہیں بتایا کہ میں حکم عدولی بھی کرتا تھا، میں جماعت احمدیہ کا نافرمان تھا، خلیفۃ مسیح رابع کے حکم کی نافرمانی کیا کرتا تھا، میں ان کی باتیں نہیں مانتا تھا، یہ باتیں نہیں بتائی۔ اور مجھے یہ بننے کا شوق تھا، میں امیر ضلع بننا چاہتا تھا، یہ بالکل بھی باتیں نہیں بتائی۔ اور پھر جو تحقیق کی ہے جی، کہتے ہیں جی میں نے میرے سب کتابیں پڑھی ہیں، اور میں کتابیں پڑھنے کے بعد میں جو ہے احمدیت سے متنفر ہو گیا، اور میں نے جماعت احمدیہ کے اعلان برات کر دیا۔ یہ بالکل سراسر جھوٹ ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے۔ اور یہ ایک اور مزے کی بات ہے کہ دوسرے نمبر کا جو چینل ہے آقا کا غلام، اس چینل پہ اس بندے نے ایک بڑی عجیب بات کر دی ہے، جو انہوں نے خود اپنے ہی بھانڈا پھوڑ دیا۔ کہہ رہے تھے کہ میں انجامیات کتاب پڑھا تھا، انجامیات کتاب پڑھا تھا، تو اس میں انجام آتم ہوا تھا، یعنی آتم کا انجام ہوا تھا، اور وہ کتاب پڑھ کے میرا انجام ہو گیا، یعنی میں ہدایت پر آ گیا۔ جی دیکھیں، اس نے انجام آتم کو اپنے ساتھ تشبیہ دے کے کی ہے کہ اس کا انجام ہوا تھا آتم کا انجام کیا ہوا تھا کہ وہ مر گیا تھا، اس نے حضرت مسیح السلام کی وہ نافرمانی کی تھی، اور وہ اس نے سری عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی، اور وہ اس کے بعد مر گیا۔ تو اس نے کہا وہاں پہ انجام آتم ہوا تھا، آتم کا انجام، اور جہاں پر میرا انجام ہو گیا کتاب پڑھنے کے بعد۔ اور پھر وہ یہ کہہ رہا تھا کہ انجام آتم جو کتاب ہے
اس میں جناب کوئی شرور نہیں ہے، وہ تو ایسی ہے جیسے کوئی بچہ لکھ رہا ہے کتاب، حالانکہ اس میں ایسے کمال قسم کے نکات بیان کیے گئے ہیں۔ اور اس کتاب انجامیات ہمیں تقریباً 110 علماء کو چیلنج کیا گیا، گدے نشینیوں کو، علماء کو چیلنج کیا گیا مبالغے کا، کوئی بھی میدان میں نہیں آیا اور یہ کہہ رہا ہے مجھے اس کتاب پڑھ کے مزہ نہیں آیا۔ مزہ وہ کہتے ہیں نا کہ جو جس بندے کی جس طرح کی عادت ہو، جس طرح کی فطرت ہو، وہ اس طرح اس کو مزہ آتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو سائنس سے دلچسپی ہے تو آپ کو سائنس کی کتابیں پڑھ کے مزہ آئے گا، اگر آپ کو مذہب سے وہ دلچسپی نہیں تو مذہب کی کوئی بھی کتاب آپ پڑھ لیں آپ کو نہیں مزہ آئے گا۔ ایون کہ قرآن پاک بھی پڑھ لیں آپ کو نہیں یار مجھے نجاس نہیں آئی۔ کئی لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں ہمیں نیند آ رہی ہوتی ہے، کہانی کتابیں پڑھتے ہیں نیند نہیں آتی۔ تو یہی بات ہے، ان لوگوں کو دلچسپیاں کہانیوں میں ہوتی ہے، اس طرح کی کتابوں میں نہیں ہوتی۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر آپ ایک پرانے زمانے کا پرانے زمانے کا کوئی سکہ لے کے آئیں تو وہ سکہ اگر کباڑ کے پاس لے کے جائیں گے تو کباڑ والا جو اس کی قیمت لگائے گا وہ کچھ آنے لگائے گا، لیکن اگر آپ اس سکے کو ایک عجائب گھر میں لے کے جائیں گے، میوزیم میں لے کے جائیں گے تو اس کی قیمت لاکھوں میں لگے گی۔ اس کا مطلب ہی صرف یہ ہے کہ جو اصل وہ اس کی پہچان کرنے والے ہوتے ہیں وہ اور لوگ ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ اس کو پہچاننے والے بھی اور لوگ ہوتے ہیں۔ جو بندہ اس نیت سے نہیں پڑھتا اس کو کبھی بھی اس کتابوں کی سمجھ نہیں آتی۔ اب مثال کے طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو جہل ساری زندگی رہا، اس کو نور نظر نہیں آیا، باقی سارے لوگوں کو نظر آ گیا۔ تو یہی بات ہے کہ نور دیکھنے والی آنکھ بھی چاہیے، یہ نہیں کہ نور آنکھ میں آیا نہیں اور بندہ کہ نہیں یار میں نظر نہیں آیا، میں نے سرور نہیں آیا۔ تو پھر یہ بھی جھوٹ ہے یار، یہ جھوٹ ہے کہ یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں تحقیق کر کے آمدی ہوں، یہ بالکل بے بنیاد اور بالکل یہ لغو بات ہے۔ یہ اس بندے کا جماعت سے اخراج ہوا تھا اور اخراج کس وجہ سے ہوا وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اور پھر اسی کتاب میں جو روحانی غذا جلد 11 میں انجامیات کتاب ہے، اس کتاب میں ایک عربی کا حصہ ہے، فارسی کا حصہ ہے، مکتوب احمد کتاب ہے۔ انجامیات کا وہ حصہ ہے، وہ کتاب عربی میں اور فارسی میں ہے، اس کتاب تک بندہ پہنچ ہی نہیں ہونا، کہتا منو چاس ہی نہیں آیا، جاری کرتا عربی فارسی آمدی نہیں تو پھر چاس کتوں آنی ہے۔ تو یہ بات ہے کہ وہ کتاب اتنی کمال کی کتاب ہے، اس کتاب سے مولوی بھاگتے ہیں، وہ کتاب سے مخالفین احمدیت اس طرح بھاگتے ہیں جیسے کوا غلیل سے بھاگتا ہے۔ تو وہ کتاب حضور کی مارکۃ الآراء کتاب ہے، اس میں حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے اس سید کی کمر توڑ دی ہے اس کتاب میں۔ اور یہ بندہ کہتا ہے جی اس کتاب میں کوئی طرح کی بصیرت نہیں ہے، اس کتاب میں اس طرح کی کوئی معرفت نہیں ہے۔ معرفت لینے کے لیے بندہ بھی معرفت والا ہونا چاہیے۔ کوئی بندہ بھی غیر جانبداری سے کتاب انجامیات میں پڑھ لے، مکتوب احمد نہ پڑھے، صرف انجامیات میں پڑھے، مکتوب احمد اس کا حصہ ہی ہے۔ اگر صرف انجامیات میں وہ کتاب پڑھ لے تو میں کہتا ہوں کہ اگر صدق دل سے پڑھے گا، غیر جانبداری سے اگر کوئی نوانمدی پڑھے گا، وہ ایمان لے گا کہ واقعی یہ کتاب لکھنے والا واقعی کوئی خدا کی طرف سے بھیجا ہوا انسان ہے، واقعی کوئی معمور من اللہ ہی ہے۔ یہ اس طرح کی کتاب ہے، مارکۃ الآراء کتاب میں اس کتاب کا شمار ہوتا ہے۔ اس کتاب میں صداقت مسیح موعود علیہ السلام کی بے شمار اس میں دلائل موجود ہیں، صداقت مسیح موعود کے دلائل موجود ہیں، اس کے اندر اتنے کمال کے نکات موجود ہیں۔ انشاءاللہ میں اس کتاب کا الگ سے انٹروڈیوس کرواؤں گا اس کتاب کے متعلق۔ میں نے پہلے 10 جلدوں کا میں نے تعارف کروایا، انشاءاللہ وہ ابھی باقی 13 جلدیں جو پینڈنگ ہیں، وہ مصروفیت کی وجہ سے میں نہیں دے سکا، انشاءاللہ ان قریب میں ان کتابوں کا بھی تعارف آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اچھا، اور ایک اور بات ہے کہ جو بندہ بھی یہ کہتا ہے، خاص کر یہ میں ابھی اس بندے پہ رہتا ہوں، باقی آگے مزید لوگوں کے جب میں انٹرویو جو ہے ان کو ایکسپوز کروں گا تو اس میں مزید باتیں کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ منور احمد ملک صاحب نے یہ جو کہا کہ میں نے کتابیں پڑھی ہیں، تو کتابیں پڑھنے کے بعد میں پھر تحقیق کی کتابیں پڑھی، میں احمدیت سے ہٹ گیا، میں نے احمدیت چھوڑ دی۔ تو پوچھنا میں نے یہ تھا، منور احمد ملک صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی کتابوں میں سے آپ نے کون سی ایسی تحریر یا کون سا ایسا آپ نے اقتباس پڑھا جو آپ نے پھر قرآن سے اس کا وہ تجزیہ کیا، قرآن کے ساتھ اس کو آپ نے اٹیچ کیا اور دیکھا کہ نہیں یار یہ قرآن کے مخالف ہے، یہ قرآن سے ہٹ کے ہے، تو میں نے یہ پڑھا، تو پھر میں نے ان کے جناب جو وہ کمپیریزن کیا تو یہ قرآن پاک کے مخالف ہے، مطابق نہیں ہے۔ تو یہ پڑھنے کے بعد پھر میں جماعت احمدیہ کو چھوڑ دیا۔ وہ کوئی آپ نے تحریر نہیں پیش کی مجھے، میں نے وہ 14 منٹ کا انٹرویو آپ کے ایک سنا ہے، اس کے بعد پھر جو یہ وہ 2 گھنٹے کے قریب ایک انٹرویو ہے وہ سنا ہے، ختم نبوت ٹائم چینل پہ ایک انٹرویو ہے وہ سنا ہے۔ یار آپ نے کہاں پہ یہ باتیں بیان کی ہیں کہ جناب میں نے یہ تحریر سنی ہے، میں نے وہ سنی، بلکہ آپ کے اپنے لوگ نیچے کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، جو نان احمدی ہیں وہ نیچے کمنٹ کر رہے ہیں کہ پروفیسر صاحب جو دوسرے لوگ جو جماعت چھوڑتے ہیں، جن کے اخراج ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جماعت چھوڑ دی ہے، وہ نیچے غیر احمدی کمنٹ کر رہے ہیں کہ جناب آپ یہ بھی بتا دیتے کہ تحریر آپ نے پڑھی کون سی ہے تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی ذریعہ ہدایت بنے، کیونکہ تحریر پڑھی ہو، پتہ ہونا تحریر بتائے کون سے۔ تو یہ ان لوگوں کا حال ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ تحریر کون سی ہے، کیا واقعی کوئی ایسی تحریر ہے جو قرآن پاک کے مخالف ہے یا نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ یقین کریں کہ میں یہ دعوے سے بات کہہ دیتا ہوں کہ اس بندے نے بے شک وہ MSc فزکس میں کی ہے، بے شک اس بندے نے PhD کی ہوئی ہے، اس کے باوجود میں اس بندے کو چیلنج کرتا ہوں کہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی جو اردو کی کتابیں ہیں وہ بندہ بھی بنا غلطی کیے یہ پڑھ دے میں اس کو مان جاؤں گا۔ جو کہتا ہے مجھے منچاس نہیں آئی، وہ اردو اس کی کمال کی اردو کہ وہ اردو بھی بندہ نہیں پڑھ سکتا، تو یہ بندہ کہتا ہے یہ مجھے مزہ نہیں آیا۔ عجیب لوگ ہیں یار۔ اور جو انٹرویو لینے والا ہوتا ہے وہ بھی اس سے سوال یہ نہیں کرتا کہ جناب آپ یہ تو بتائیں کہ آپ نے کون سی تحریر پڑھی ہے، کون سی بات آپ کو اس طرح کی متاثر آپ کو کیا کہ آپ نے احمدیت چھوڑ دی ہے۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم یہ نہیں کر سکتے سوال، کیونکہ انہوں نے کچھ
پڑھے نہیں ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کا یہ اخراج ہوا، یہ انہوں نے پتہ ہی کاک نہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس طرح کے ہیں، یہ خاص کر جن کا جماعت سے اخراج ہوتا ہے وہ اس وجہ سے ہی ان کا ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے اس طرح، یہ اس لیے پوچھتے نہیں ہیں، یہ جو انٹرویو لینے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس طرح کے سوال پھر نہیں کرتے، یا پھر انٹرویو لینے سے پہلے وہ کہتے ہیں بھائی میرے کو اینجا سوال نہ پوچھی، میں دسنا نہیں ہوں کیونکہ میں آمدہ ہی نہیں۔ اور مزے کی بات یہ کہ میں بہت بڑا سائنسدان ہوں، یہ پروفیسر منور احمد ملک صاحب کہتے ہیں کہ میں بہت بڑا سائنسدان ہوں، میں نے بڑی بڑی ایجادات کی ہیں، میں نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ یہ اتنے بڑے سائنسدان ہیں کہ اگر آپ ان کا نام مکمل یوٹیوب پہ لکھیں پروفیسر منور احمد ملک تو آپ کو جو ویڈیوز نظر آئیں گی وہ چاند نظر آئیں گی، اور ان ویڈیوز کے جو ویوز ہوں گے وہ 981 555 67 اور یہ اس طرح، اور ان کا جو اپنا چینل ہے اس کے جو ماشاءاللہ سبسکرائبر ہیں وہ تقریباً 800 کے قریب ہیں یا 900 کے قریب ان کے سبسکرائبر ہیں۔ یہ اتنے بڑے سائنسدان ہیں۔ سائنسدان کا اگر آپ ان کو دیکھنا ہے نا، سائنسدان کا نام سرچ کرنا ہے تو ذرا لکھیے گا ڈاکٹر عبدالسلام سائنسٹسٹ، پھر آپ کو پتہ لگے گا سائنسدان کیا ہوتا ہے۔ سائنسدان اس بندے کو کہتے ہیں دو چار کچھ چیزیں ایجاد کرنا، یہ دو چار چیزیں جو آپ ایجاد کرتے ہیں یہ تو ہر پاکستانی نام ہی ایجادات کا ہے، ہر پاکستانی کوئی نہ کوئی چیز انوینٹ کرتا رہتا ہے، تو پھر ہر بندے ہی سائنسدان بن گیا۔ سائنسدان بننا کوئی سوکھا نہیں ہے، یا گلا کرنی صرف سوکھی ہے، سائنسدان بننا سوکھا نہیں۔ اور پھر یہ میں نے آپ کو یہ مثال دی ہے کہ یہ اتنا بڑا سائنسدان ہے کہ ان کو جانتے کوئی بھی نہیں ہے، یار پاکستانی سائنسدان جانتے کوئی بندہ نہیں، تو یار حیران والی گل ہے یا نہیں۔ اور پروفیسر ڈاکٹر عبدالسلام صاحب جو ہیں ان کا نام آپ لکھیں، وہ ہیں بھی پرانے کافی، ان کا نام لکھیں، آپ تو ابھی بھی زندہ ہیں، ان کا نام لکھیں جو وہ وفات پا چکے ہیں، آپ کو لاکھوں ویڈیوز ملیں گی اور اتنے ویوز ان کے ملیں گے، اور ان کے اپنے غیر بھی تعریفیں کر رہے ہوں گے، وہ یہ اسے کہتے ہیں سائنسدان۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مخالفین کو حق بات سمجھنے کی توفیق دے۔ میں پہلے بھی الاسلام کا بتا چکا ہوں کہ الاسلام جو ہے www.alislam.org یہ پاکستان میں بین ہے، لیکن اس کو کھولنے کے بے شمار طریقے ہیں۔ آپ کسی بھی پراکسی کو ڈاؤن لوڈ کر لیں پلے سٹور سے سپر وی پی این ڈاؤن لوڈ کر لیں، میں نے اس کا طریقہ بھی بتایا ہوا ہے، تو آپ یہ ڈاؤن لوڈ کر کے آپ الاسلام میں جا سکتے ہیں اور اس میں آپ کتابیں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، کتابیں پڑھ سکتے ہیں۔ آپ سب کو یہ دعوت ہے، احمدیوں کو بھی اور غیر احمدیوں کو بھی، احمدی تو الحمدللہ پڑھتے ہیں پہلے ہی، نان احمدیز کو بھی دعوت ہے کہ آپ کم از کم مرزا صاحب کی کتابیں تو پڑھیں، کتابیں پڑھنے کے بعد پھر آپ کسی نتیجے پر پہنچیں تو لکم دینکم ولی دین، پھر آپ کے لیے آپ کا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے، تو کم از کم پڑھیں، پڑھنے کے بعد پھر وہ باتیں بتائیں کہ جناب میں نے یہ پڑھا ہے، یہ قرآن پاک کے خلاف ہے، یہ مجھے اس کا جواب دیں۔ اگر آپ جواب نہیں دیتے یا کوئی بندہ آپ کو جواب احمدی نہیں دیتا، پھر آپ اپنے وہ فیصلے پہ آپ جناب بالکل حق بجانب ہوں گے کہ میں نے جناب وہ پڑھا ہے، مجھے کسی نے جواب نہیں دیا، کسی احمدی نے کوئی جواب بھی نہیں دیا، جواب ہو تو پھر دے۔ مثال یہ کہہ سکتے ہیں پھر بعد میں کہ اگر کوئی احمدی جواب نہ دے تو کہتے ہیں کہ جواب انہوں نے اس لیے نہیں دیا کیونکہ جواب تھا ہی نہیں، تو اگر کوئی نہ دے تو پھر آپ جو مرضی فیصلہ کریں، لیکن کتاب پڑھنے سے پہلے، کسی کا عقیدہ جاننے سے پہلے، کسی کا نظریہ جاننے سے پہلے یہ فیصلہ کر دینا کہ یہ بندہ غلط ہے، یہ بالکل بددیانتی اور یہ ناانصافی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سمجھنے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔